آدم علیہ السلام کو جب زمین کا خلیفہ بنایا گیا، سوال یہ ہے اس سے پہلے یہاں کون تھا؟ کیا یہ دھرتی ہمیشہ سے خاموش تھی، یا انسان سے پہلے بھی یہاں قومیں تھیں، شہر تھے، نظام تھے، اور ایک ایسی مخلوق تھی جو اپنی ہی طاقت کے بوجھ تلے تباہ ہو گئی؟ اگر ہم پہلی کریشن نہیں ہے تو پھر ہم سے پہلے کون فیل ہوا اور کیوں فیل ہوا؟ قرآن ہمیں ایک ہنٹ دیتا ہے۔ انسان پر ایک وقت ایسا بھی گزرا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، یعنی ہم سٹیج پر لیٹ آئے مگر سٹیج خالی نہیں تھا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب ہم نہیں تھے تو یہاں کون تھا؟ صرف جانور، یا پھر ایک ایسی مخلوق جسے انسان سے پہلے فری ول اور اختیار دیا گیا؟ اور اگر ایسی مخلوق تھی تو کیا وہ بھی اسی غلطی کا شکار ہوئی جو آج کی ماڈرن دنیا ٹیکنالوجی، اے آئی اور پاور کے نشے میں کر رہی ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں سجاد تاج سپرا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم وقت کو پیچھے لے کر جائیں گے، آدم علیہ السلام سے پہلے کی اس دنیا میں جہاں جنس حکمران تھے، جہاں پہلی دفعہ فری ول کا امتحان ہوا، اور جہاں سے آج کے دجالی نظام کو سمجھنے کا پہلا کلو ملتا ہے۔ یہ صرف ہسٹری نہیں، یہ ایک وارننگ ہے، کیونکہ جو قوم اپنی پہلی غلطی بھول جائے وہ اسی غلطی کو ایڈوانسڈ ڈیجیٹل فارم میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہے۔ اگلا حصہ میں ہم دیکھیں گے جنس کو زمین پر کیوں بسایا گیا، انہیں کون سی قوت دی گئی، اور کس موڑ پر یہ قوت رحمت سے نکل کر فساد بن گئی۔ اللہ نور السماوات والارض۔ کیا یہ زمین واقعی ہمیشہ سے خاموش تھی، یا پھر آدم علیہ السلام سے پہلے بھی یہاں زندگی تھی، قومیں تھیں، اور ایک پورا نظام کام کر رہا تھا؟ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان سے پہلے دنیا بالکل ویران تھی، لیکن قرآن انسان کے بارے میں ایک اور سوچ دینے والی بات کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، انسان پر ایک وقت ایسا بھی گزرا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ اس آیت کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ انسان کا ایک ایسا دور بھی تھا جب وہ نہ پہچانا جاتا تھا، نہ نمود میں آیا تھا۔ لیکن یہاں ایک گہرا اشارہ بھی ہے، اگر انسان کا ذکر ہی نہیں تھا تو زمین پھر بھی موجود تھی، نظام چل رہا تھا، اور اللہ کی حکمت کے مطابق کوئی نہ کوئی کریشن ضرور تھی، کیونکہ اللہ کی کوئی تخلیق بے مقصد نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ زمین کو فضول پیدا کرتا ہے۔ تو پھر سوال اٹھتا ہے، جب ہم نہیں تھے تو کیا صرف جنگل، سمندر اور پہاڑ تھے، یا پھر زمین پر پہلے ہی ایک مخلوق کو بسایا جا چکا تھا؟ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے انسان سے پہلے بھی مخلوقات پیدا کی، جن میں جانور بھی تھے، اور پھر ایک ایسی مخلوق جسے اختیار دیا گیا۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں فرشتوں کا سوال سمجھ آتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کی، وہاں اس مخلوق کو پیدا فرمائیں گے جو زمین پر فساد پھیلائے اور خون بہائے۔ سوچئے، فرشتوں کو کیسے پتا تھا کہ نئی مخلوق فساد کرے گی؟ انہیں غیب کا علم نہیں تھا۔ مفسرین بتاتے ہیں کہ فرشتوں نے پہلے کی مخلوق کا انجام دیکھ چکا تھا، جنہوں نے اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا اور زمین کو امن کی جگہ فساد کی جگہ بنا دیا۔ یعنی آدم علیہ السلام سے پہلے زمین آباد تھی، لیکن وہ آبادی امتحان میں فیل ہو چکی تھی۔ یہاں سے ہمیں ایک بنیادی بات سمجھ آتی ہے، زمین کا مسئلہ مخلوق نہیں ہوتی، مسئلہ ہوتا ہے اختیار کا غلط استعمال، اور اسی اختیار کا پہلا بڑا ٹیسٹ انسان سے پہلے جنس پر ہوا۔ اگلا سیکشن میں ہم دیکھیں گے جنس کون تھے، انہیں کس چیز سے پیدا کیا گیا، اور ان کی فطرت میں ایسی کیا بات تھی جو انہیں پاور کے نشے تک لے گئی، بالکل اسی طرح جیسے آج کی ڈیجیٹل دنیا میں پاور، ڈیٹا اور ٹیکنالوجی کا نشہ انسان کو لے جا رہا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ آخر کون تھے وہ جو انسان سے پہلے اس زمین کے حکمران بنائے گئے، اور کیوں ان کا انجام انسان کے لیے ایک زندہ وارننگ بن گیا؟ قرآن ہمیں بالکل واضح طور پر بتاتا ہے کہ انسان سے پہلے جنس کو پیدا کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جن کو ہم نے انسان سے پہلے پیدا کیا ایسی آگ سے جو تپتی ہوئی بے دھواں آگ ہے۔ یعنی جنس کوئی خیالی کہانی نہیں، بلکہ ایک حقیقی با اختیار مخلوق ہے، جنہیں آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر آباد کیا گیا۔ سوچئے، انسان مٹی سے بنا جو ٹھنڈی ہوتی ہے، ثابت قدمی سکھاتی ہے، نرمی سکھاتی ہے۔ فرشتے نور سے بنے جو صرف اطاعت جانتے ہیں، ان کے پاس نہ نافرمانی کا آپشن ہے نہ بغاوت کا۔ لیکن جنس آگ سے بنے، اور آگ کی فطرت ہوتی ہے تیزی، غصہ، اوپر اٹھنا،
پھیل جانا اور بےقراری۔ یہیں پر ایک بہت بڑا راز ہے، جنس کو وہ چیز دی گئی جو ان سے پہلے زمین پر کسی کو نہیں ملی تھی، فری ول، اختیار۔ جیسے آج کے زمانے میں تم فون اور ایپس کو پرمیشنز دیتے ہو، ایکسیس ٹو لوکیشن، کیمرہ، ڈیٹا، اسی طرح جنس کو اپنے اعمال کے فیصلے کا ایکسیس دیا گیا۔ وہ چاہے تو عبادت کریں، چاہے تو انکار، چاہے تو انصاف کریں، چاہے تو ظلم۔ یہی ان کا امتحان تھا اور یہیں سے کہانی پلٹنی شروع ہوئی۔ روایت کے مطابق جنس نے زمین کے ہر کونے کو آباد کر لیا، سمندروں کے جزیروں سے لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں تک۔ ان کے شہر تھے، ان کی آبادیوں میں قبیلے تھے، ان کے اپنے نظامت اور قوانین تھے، بالکل آج کی ماڈرن سٹیٹس، ڈیجیٹل نیٹ ورکس اور سسٹمز کی طرح۔ شروع میں عبادت بھی تھی، نظام بھی تھا، لیکن جیسے جیسے قوت بڑھتی گئی، تکبر، حسد اور پاور کی بھوک نے ان کے دلوں میں جگہ بنانا شروع کر دی۔ یہ علاقہ میرا ہے، یہ حکمرانی میری ہے، میں زیادہ طاقتور ہوں۔ اور جب اختیار کے ساتھ تقوی نہ ہو تو نظام ٹوٹ جاتا ہے۔ اتھارٹی جب اکاؤنٹیبلٹی سے آزاد ہو جائے تو قوت فساد میں بدل جاتی ہے۔ یہیں سے زمین نے پہلی بار کھلا فساد اور خون دیکھا۔ یہیں سے وہ ہسٹری لکھی گئی جسے دیکھ کر فرشتوں نے بھی عرض کیا، یا اللہ، کیا تو پھر ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ اور یہیں سے اللہ کا فیصلہ قریب آ گیا کہ اس زمین کو ظلم سے پاک کرنا ہوگا اور ایک نئی مخلوق کو ایک نئے امتحان کے ساتھ لایا جائے گا۔ اگلا سیکشن میں ہم جانیں گے جنس کا وہ فساد کیا تھا جس کے بعد فرشتوں کو زمین پر اترنا پڑا، اور ابلیس کا اصل کردار اس کہانی میں کیا تھا، اور وہ انسان سے اتنی شدید عداوت کیوں رکھتا ہے۔ یہ پوائنٹ سمجھنا آج کے دجالی نظام کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ لیکن آخر وہ کیا تھا جو اللہ کو زمین پاک کرنی پڑی، اور کیوں فرشتوں نے انسان کی تخلیق پر سوال اٹھایا؟ جنس کو جب قوت، اختیار اور زمین پر حکمرانی ملی تو امتحان سخت ہو گیا۔ عبادت کم ہوتی چلی گئی اور تکبر، حسد اور ظلم بڑھتا چلا گیا۔ قبیلوں کے درمیان جنگ، کمزور پر ظلم اور اپنی طاقت کو ہی قانون بنانا، یہ وہ فساد تھا جس نے زمین کو لہو سے بھر دیا۔ اسی لیے جب اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کی، کیا ایسی مخلوق جو فساد اور خون کرے؟ انہوں نے یہ اندیشہ جنس کا انجام دیکھ کر کیا تھا۔ پھر اللہ کا فیصلہ آیا، فرشتوں کا لشکر اترا، سرکش جنس کو زمین کے آباد حصوں سے ہٹا دیا گیا، زمین کو ظلم سے صاف کر دیا گیا۔ اور یہیں پر ایک اہم کردار ابھرتا ہے، ابلیس، جو اس وقت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ تھا، لیکن اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، یہیں سے انسان کی انٹری اور ابلیس کی اصلی بغاوت شروع ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق، ابلیس کا انکار، اور کیوں یہ پرانی کہانی آج کے اسلام اور ٹیکنالوجی کے فتنوں سے سیدھا جڑ جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں پارٹ 2 جلد آئے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹس میں لکھیں نیکسٹ پارٹ، کیونکہ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ آج اور آنے والے وقت کی وارننگ ہے۔ لا لا